محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے، بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے، خوب جشن منائیں گے جب امام آئیں گے، جب امام آئیں گے۔ ہاں بھائی، وہ دن آ گیا، آمد امام زمانہ بہت بہت مبارک ہو، 15 شعبان بہت بہت مبارک ہو۔ مانی 15 شعبان تمہیں بھی بہت بہت مبارک میرے بھائی۔ تم نے استاد سبط جعفر کو یاد دلا دیا۔ اللہ تعالیٰ شہید کی درجات بلند کریں۔ جب استاد نے یہ کہا تھا کہ جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، تو اس سے مراد 15 شعبان نہیں تھی، ظہور کا دن تھا۔ اور مانی کیوں نہ آج 15 شعبان کے دن ہم اس چیز پہ غور کریں کہ امام علیہ السلام کا ظہور کیوں نہیں ہوا اور کب ہوگا۔ او بھائی، آج مجھے فالتو کے درس وز مت دینا، اور آج میرا موڈ خراب نہ کرنا۔ آج خوشی کا دن ہے، جشن کا دن ہے، امام زمانہ کی برتھ ڈے ہے میرے بھائی۔ مانی خوشی کا دن تو ہے، مگر ہم نے اس کو جشن اور انٹرٹینمنٹ کا دن بنا دیا ہے۔ مانی اندر آؤ، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ مانی یہ سوچو کہ ہم 15 شعبان کا دن گزارتے کیسے ہیں۔ ساری رات شب برات کی تھکن سے ایک تو اٹھتے دیر سے ہیں، پھر روزہ ہونے کی وجہ سے ویسے ہی سست رہتے ہیں، پھر باقی دن نیاز اور محفل کی تیاری میں گزار دیتے ہیں۔ مانی ہم خود سے یہ سوال کریں کہ اگر آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے، ہم سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ تو پھر تم مجھے بتاؤ کہ آج کے دن کیا کرنا ہے۔ مانی آج کا دن بہترین موقع ہے خود سے یہ سوال کرنے کا کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور اب تک کیوں نہیں ہوا۔ او بھائی، کیا فضول کی باتیں لے کے بیٹھ گئے ہو؟ امام زمانہ کا اگر ظہور نہیں ہوا تو اس میں تمہارا اور میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کی مصلحت ہے، جب اللہ چاہیں گے ظہور ہو جائے گا۔ مانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کی ہر چیز انسان کے قبضہ قدرت میں دی ہے۔ ایک سمپل سی اگزامپل ہے کہ اگر انسان اٹھ کے پانی نہ پینا چاہے اور کہے کہ اللہ نہیں چاہتے کہ میں پانی پیوں، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، یہ انسان پانی پی سکتا ہے، مگر یہ حرکت نہیں کر رہا، یہ کام نہیں کر رہا۔ مانی دنیا تو کیا، جب انسان چاہے تو چاند اور مارس پہ بھی پہنچ سکتا ہے۔ مانی امام زمانہ علیہ السلام تمہارے اور میرے امام ہیں، ہمارے امام ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ظہور کا اختیار بھی ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، تمہارے اور میرے ہاتھ میں دیا ہے۔ یہ کون سی فضول لاجک کہاں سے لے کے آ گئے ہو؟ تم کس کو سنتے ہو، کس کو پڑھتے ہو؟ یہ بات کہاں سے آ گئی کہ ہمارے ہاتھ میں ہے؟ بھائی، ظہور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مانی الٹیمیٹلی دنیا کی ہر چیز، اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ولایت دی ہے، طاقت دی ہے، قدرت دی ہے۔ مانی اس بات کو چھوڑو اور لاجک سے سوچو۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ امام علیہ السلام غیبت میں کیوں گئے تھے؟ بھائی، غیبت میں تو اس لیے گئے تھے کیونکہ انسانوں نے، ان کے ارد گرد کے لوگوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے جس سے امام علیہ السلام کی زندگی کو سخت خطرہ تھا، یعنی امام کا ظاہر رہنا ناممکن ہو گیا تھا۔ بالکل صحیح میرے بھائی، 100%۔ یعنی امام زمانہ علیہ السلام غیبت میں انسانوں کی وجہ سے گئے تھے، ان کے برے کردار اور اعمال کی وجہ سے گئے تھے۔ بس مانی امام زمانہ علیہ السلام غیبت سے باہر بھی انسانوں کی وجہ سے آئیں گے۔ یہ وہ انسان ہوں گے جو شیعہ امام کہلائیں گے۔ یہ اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے
دنیا کو اس قابل بنائیں گے کہ امام علیہ السلام کا ظہور ممکن ہو سکے. مانی میں اس کو اور سمپل کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. میڈیکل سائنس میں اکثر ہم پروسیس ریورسل کی بات کرتے ہیں. بیماری کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کو پروسیس ریورسل کہا جاتا ہے. بس مانی امام زمانہ علیہ السلام جن وجوہات کی وجہ سے غیبت میں گئے تھے ان کو غیبت میں جانا پڑا تھا. جب وہ وجوہات ختم ہو جائیں گی تو امام علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا. اور مانی امام علیہ السلام کے غیبت میں جانے کی کچھ سب سے بڑی وجوہات یہ تھیں کہ دنیا امام علیہ السلام کے لیے تیار نہیں تھی، نظام امامت کے لیے آمادہ نہیں تھی. امام علیہ السلام کی جان کی دشمن تھی. امام علیہ السلام کی جان کو خطرہ تھا اور ان کا محافظ کوئی نہیں تھا، ان کی حفاظت کرنے والے نہیں تھے. او بھائی شکر ہے تم نے اپنی تقریر تو ختم کی اور مجھے کھانے کو تو پوچھا. اور دوسرا یہ کہ اس وقت موجود نہیں تھے لیکن اب تو شیعہ موجود ہیں، اب تو مجھ جیسے شیعہ موجود ہیں، تو پھر ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ مانی امام علیہ السلام کے ظہور نہ ہونے کی یہی تو وجہ ہے کہ تمہارے اور میرے جیسے شیعہ موجود ہیں، مالک اشتر اور عمار یاسر جیسے نہیں. مانی آج 15 شعبان کو ہی لے لو، تم جس طرف دیکھو گے امام علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کو خوشیاں مناتے ہی دیکھو گے. اور خوشیاں منانی بھی چاہیے کہ آج دن خوشی کا ہے. مگر مانی مجھے یہ بات بتاؤ کہ ان خوشیاں منانے والوں میں سے کتنوں کے دل زخمی ہیں، کتنوں کے دل اس بات پہ غمزدہ ہیں کہ ہم اپنے امام کو دیکھ نہیں سکتے. کیا واقعی ہم کبھی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے روتے ہیں کہ این الحسن و این الحسین، جس طرح دعائے نتبہ میں کہا گیا؟ کیا کبھی ہم چیخے مار کے کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے امام کہاں ہیں، ہم ان کو کیوں دیکھ نہیں سکتے؟ مانی تم اور میں شیعہ ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ امام علیہ السلام کا ظہور ہم جیسوں کی وجہ سے ہوگا. مانی کیا کبھی ہم نے اپنا انالیسس کیا ہے؟ مانی اسلام کی فاؤنڈیشن توحید پہ ہے. ہمارے سامنے توحید کو رون دیا جاتا ہے، شرک کیا جاتا ہے. امام علی علیہ السلام کو اللہ یا اللہ جیسا بنا دیا جاتا ہے. کیا ہمیں یہ بات بری لگتی ہے؟ کیا ہم ان ذاکروں کو جو یہ کام کرتے ہیں ان کو روکتے ہیں؟ مانی کیا شیعہ امام کا توحید پہ ایمان ایسا ہوتا ہے؟ مانی ہم نے قرآن کے نزول کو ایک مذاق بنا دیا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے وحی امام علی سے لی، کبھی کہتے ہیں حضرت جبرائیل نے وحی بی بی فاطمہ زہرا سے لی. مانی ہم نے اپنی محافل کو، اپنی مجالس کو ایک مذاق کی جگہ بنا دیا ہے. ہمارے سامنے عجیب طریقے سے سنی بھائیوں کے مقدسات کی توہین کی جاتی ہے اور ہم تبرہ کے نام پہ توہین کو قبول کر لیتے ہیں. فتاوی موجود ہونے کے باوجود توہین ہونے دیتے ہیں. ایسے ذاکروں کو جو توہین کرتے ہیں ہم سر پہ بٹھاتے ہیں. مانی ہر طرف دیکھو تمہیں کہاں شیعہ نظر آتے ہیں؟ ہم میں سے کون ہے ایسا جس کو اپنی زندگی میں امام علیہ السلام کی کمی محسوس ہوتی ہو؟ کتنا صحیح کہہ رہے ہو بھائی. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو واقعی میں امام زمانہ کی کمی کو محسوس کرتا ہو. مانی اور آخری بات، 1400 سال سے ہم امام کا نام تو لے رہے ہیں لیکن نظام امامت کے لیے تیار نہیں ہیں. واجبات ادا نہیں کرتے، خمس نہیں دیتے، تقلید کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، نظام ولایت کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں. مانی اسی لیے ہم نے ابھی تک اپنی زندگی میں امام علیہ السلام کا ظہور نہیں دیکھا. مانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اوپر، میرے اوپر خاص کرم کیا ہے. ہمیں ایسے زمانے میں پیدا کیا ہے کہ نظام ولایت ہمارے سامنے ہے. ہمیں صرف اس نظام سے منسلک ہو کر اپنی اصلاح کرنی ہے، سچا شیعہ امام بننا ہے. مانی اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو سوچو ہم اپنی زندگی میں اپنے امام کو دیکھ سکیں گے. یقیناً امام علیہ السلام کا ظہور آپ کے اور ہمارے ہاتھوں میں ہے.
ہمیں خود کو امام علیہ السلام کے قابل بنانا ہے، یعنی ہمیں ابھی شیعہ بننا ہے، اور شیعہ بن کے امام علیہ السلام کے ظہور کی راہ ہموار کرنی ہے۔ آپ سب بھی یہی کریں اور ہمارے اس پیغام کو سب سے شیئر کریں۔